میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے پہ کئی بار چیخ و پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کلونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ہمارے عدالتی نظام نے مسیحی کو تو سزا سنا دی، لیکن جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں سنائی۔ کبھی ہم جڑا والا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم گوجرا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم قصور کا رونا روتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی صلیب کو توڑا گیا، 1 ماہ میں ٹرائل کرو۔ قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے، ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو۔ ہم تھک گئے ہیں، ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے سارے جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے، آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے۔ اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عمر فلسطین کے فاتح بن کر گئے، آج بھی وہ چرچ موجود ہیں، وہ عبادت گاہیں موجود ہیں، اسی حالت میں سب کچھ ہے۔ شام میں ایک چرچ کے تھوڑے سے حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے واپس چرچ کو وہ زمین دے دی۔ میں آج دنیا کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں رواداری کی بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی رواداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے جلانے والوں کے خلاف ہم آواز ہوتے ہیں۔ آج تو رات جلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اتنے ہی دکھی ہیں جتنا دکھ ہمیں قرآن کریم کے جلانے کا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارا مقدمہ کمزور کیا ہے۔ ہم سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والے واقعات پہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے ہمارے مقدمے کو کمزور کیا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بشپ صاحب آپ سے، کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی مسیحی مراکز میں سے ایک ہے، آپ سے، آپ کی پوری قوم سے، اپنی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، اپنی ریاست اور حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان، سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے مذمت کا بیان آیا، اور یہ میں اپنی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ میں آج صبح سے تمام چینل پر کہ جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں، مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں، مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے۔ جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے، جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر، یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا، مجھے بشپ صاحبان نے نہیں کہا، مجھے چرچ آف پاکستان نے نہیں کہا، مجھے محترم بشپ صاحب نے نہیں کہا، یہ میرا مطالبہ ہے
ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے، اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محترم بشیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ نام بتا، آرچ بشپ ڈاکٹر سیباسٹین شاہ صاحب، آرچ بشپ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی اور علامہ زبیر صاحب کا اور سارے علماء جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس دکھ میں، اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت کافی دکھ کی بات ہے، مسیحی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 14 اگست یعنی 2 دن پہلے سب نے وہاں پر سارے ملک میں 14 اگست منایا گیا، اور جھنڈے ابھی بھی کسی جگہوں پر جھنڈے بھی لگے ہوئے، اور سب نے ترانے یہی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس قسم کے واقعے نے اتنا خوف پیدا کیا، جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ بچے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے۔ یہ صبح سویرے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً صبح 6 بجے کے قریب، کل 6 بجے سے ہی یہ پریشانی، دوڑ بھاگ دوڑ، گھروں کو چھوڑ کر جانا یہ شروع ہو چکا تھا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور وہاں پر اپنے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص پلاننگ کی گئی ہے، ورنہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیحی بچہ ہو یا بڑا، اسے تعلیم شروع سے ہی دی جاتی ہے، کیونکہ ہم 96% مسلمان بھائی بہنوں کے درمیان رہتے ہیں، اور مسیحی ٹوٹل ملا کر کوئی 2% ہیں۔ تو اتنی بڑی آبادی میں جتنے بھی آپ دیکھیں، ہمارے کوئی گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی بھی بستی ہو، اس میں اگر 100 کے قریب مسلم خاندان ہیں تو وہاں پر 5 یا 6 مسیحی ہیں، تو ان کی آپس میں بنتی اس لیے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بنتی بھی آپس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر لینا دینا بھی ہے، ایک دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بیاہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ پھر ہر مسیحی کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ یسوع المسیح کا نام دیا گیا ہے، 20 سے زیادہ۔ پھر یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک پوری سورت مقدسہ مریم کے نام پر۔ پھر یہ بھی پتہ ہے کہ آل عمران، سورت آل عمران کے اندر بھی سارا کرسمس کا واقعہ بھی ہے، پیدائش کا واقعہ بھی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کو جلانا تو کیا، قرآن پاک کے بارے کچھ کہنا بھی وہ گوارہ نہیں کر سکتا، یہ سوچ نہیں سکتا۔ پھر ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک جلایا، وہاں لکھا گیا، وہاں سنا ہے کہ وہاں کسی نے لکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے، اور میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ذی العقل شخص ہو اور وہ یہ سوچے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے، اور اسے پتہ ہے کہ ملک میں قانون 295 ABC موجود ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کا جو قرآن پاک سے پیار ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو زندہ ہی زمین کھا جائے اگر میں یہاں پر ایسا کروں۔